السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور معزز سامعات، آج سے ہم باقاعدہ ایک ایسی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس سے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ قاعدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم قاعدہ میں اپنا تلفظ ٹھیک کر لیں اور اس کو حروف مفردات کو اور اس میں بیان کیے گئے تمام قواعد کو، مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھ جائیں تو یقیناً ہم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج سے انشاءاللہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کلاس کو خصوصی طور پر ہم نے رمضان سے کچھ دن پہلے ہی ارینج کر دیا، کیونکہ رمضان میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ ویسی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پورا سال ہر دن گھر میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن میں نے رمضان سے پہلے اس لیے ترجیح دی قرآن مجید کو شروع کرنے کے لیے تاکہ ہمارا ایک اچھا آغاز ہو اور ہم شوق سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کلاس میں بہت مزہ آنے والا ہے اور آپ یقین کریں قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ ہمارے اس بیچ کا حصہ بننے کے لیے ہمارے آج کے پہلے دن کے کورس کو ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو قرآن مجید کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا سکھا سکتی ہوں۔ ویسے ہی آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ ہمارے اس بیچ کا حصہ بنیں تاکہ ہمیں اور آپ کو مل کے نیکی کرنے کا بھرپور موقع مل جائے۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے تو سب سے پہلے ہم قاعدے سے اپنی ابتدا کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کو مدرسے میں داخل کروایا جاتا ہے تو قاری حضرات سب سے پہلے قاعدہ پڑھاتے ہیں، کیوں قاعدے سے ہی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم حروف مفردات سے اپنی آغاز کریں گے۔ یہ ہے پہلی تختی، یہ ہے اس کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ ہماری اس کلاس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کی تعلیم بھی کروائی جائے گی اور ہم نماز کا ترجمہ بھی سیکھیں گے، اور تو اس لیے ہم آج باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ یاد رکھیں یہ الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہیں ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اعوذ، یہ غلط ہے، جبکہ یہاں پہ حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے۔ حمزہ کو ہم اس کے اپنے مخرج سے نکالیں گے اور عین کو ہم حلق سے نکالیں گے۔ اعوذ باللہ، اعوذ، اعوذ آپ نے نہیں پڑھنا، اعوذ میں الگ الگ کر کے سکھا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ، یہ ہم نے پر پڑھا ہے۔ پر کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف پہلا لفظ کیا ہے؟ الف۔ با، اس کا کوئی مخرج نہیں ہے، یہ منہ کے اندر سے نکلتا ہے الف، جبکہ با کا مخرج دونوں ہونٹ ہیں، بلکہ دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ۔ جب ہم با پڑھتے ہیں تو آپ خود پڑھ کے دیکھیں یہ کہاں سے نکل رہا ہے، با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے۔ اس کو با نہیں پڑھا جاتا، اس کو با زبر، یہ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے، یہ دیکھیں با زبر الف با،
ب اتنا لمبا کرنا چاہیے ہر لفظ کو، یہ آپ سیکھیں گے آگے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بے، بالکل غلط ہے، بے اردو میں ہے، عربی میں نہیں ہے، عربی میں اس کو با پڑھا جاتا ہے۔ ت زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے، لیکن اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اگلا حرف ہے س۔ س زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں جب آتی ہے، سامنے والے دونوں اوپر کے دانت اور دو نیچے کے دانت، ان کے درمیان میں جب آتی ہے تو س ادا ہوتا ہے۔ اس کو سا نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا مخرج نرمی سے ادا کرنے والا ہے۔ س جیم، جیم جب زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگتے ہیں تو جیم ادا ہوتا ہے، جیسا آپ اپنے ادائیگی کے ساتھ سیکھیں۔ جیم ح یہ زبان حلق کہتے ہیں گلے سے لے کے چھاتی تک کا حصہ۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے حلق کے شروع والے حصے سے، 2 حروف مفردات جو ہیں وہ حلق کے شروع والے حصے سے نکلتے ہیں، 2 حروف مفردات جو ہیں وہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، اور 2 حروف مفردات ہیں جو حلق کے آخری والے حصے سے نکلتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلق کے شروع سے کون سے نکلتے ہیں اور حلق کے آخری حصے سے کون سے حروف نکلتے ہیں اور حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے حروف نکلتے ہیں۔ اس ٹائپ کی آواز آئے گی تو ح ادا ہوگا، نقطے کے بغیر جو ح ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ یہ ہے جناب خو، تھوڑا سا حلق کے یہ شروع والے حصے سے نکلتا ہے، جب گلا جیسے کھنگارا جاتا ہے اس قسم کی آواز نکلتی ہے۔ میں تھوڑی سی زیادہ اس لیے نکالوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگ ہا 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 ان تینوں ہا کو ایک جیسا پڑھتے نہیں، اس کو ہا پڑھا جاتا ہے اور اس کو خو پڑھا جاتا ہے۔ خو دال ذال دال ذال ذال اور سا دونوں کے ادا کرنے کی جگہ ایک ہی ہے۔ رو رو زبان کا آگے والا حصہ جب سامنے کے اوپر کے دانتوں سے ٹکراتا ہے تو رو ادا ہوتا ہے۔ ز ز اس میں تھوڑی زا اور سین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اور اس میں تھوڑی سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ ز سین شین سین سیٹی کی آواز۔ شین زبان کے کنارے جب اوپر دانتوں سے ٹکراتے ہیں تو شین ادا ہوتا ہے۔ سواد اس کو سواد اس کو پر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مفردات مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں سے حروف قلقلہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں اور پر پڑھنے والے حروف کون سے ہیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اس تختی کو ہم پورا 1 ہفتہ پڑھیں گے تاکہ ہر چیز آپ کو اچھی طرح سے اور بآسانی یاد ہو جائے اور آپ کی قرآن پڑھنے کی ابتدا بالکل صحیح طریقے سے۔ صاد صاد زبان کو تھوڑا گول کرتے ہیں، تھوڑا اوپر ٹچ ہوتی ہے تو صاد ادا ہوتا ہے۔ آگے زواد یہ مد کے ساتھ کھینچ کے اس کو پڑھتے ہیں، صاد زواد تو زوا تو زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دانتوں کی جڑ سے اوپر والے سامنے کے دانتوں کے جڑ سے زبان لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی پر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ زوا یہ بھی پر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ زوا زبان کو گول کرتے ہیں، کچھ کسی حد تک اوپر ٹکراتی ہے تو زوا ادا ہوتا ہے۔ اس کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زوا عین عین۔ آج کے لیے ہم اتنے ہی حروف مفردات سیکھیں گے
انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دہرائی بھی کریں گے اور مزید حروف بھی ہم سیکھیں گے۔ آج جو ہم نے اہم چیز سیکھی ہے وہ ہے حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ۔ اور پہلی حدیث جو میں آپ کے ساتھ آج ذکر کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے ہم حدیث کے کچھ فضائل آپ سے بیان کریں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت میں سے جو شخص 40 احادیث زبانی یاد کر لے گا، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چھوٹی حدیثوں کا کچھ مجموعہ تیار رکھا ہے۔ وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آسان نماز۔ وہ کتاب آپ کو خریدنی ہوگی تاکہ میں جب آپ کو اس کلاس میں پڑھاؤں تو آپ شام کو یا کسی بھی وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو ریوائز کر سکیں۔ سب سے پہلی حدیث جو اس کتاب میں ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کہ جیسے ہماری نیت ہوگی ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے اور ان کا اجر بھی ہمیں ویسا ہی ملے گا۔ اس لیے ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آج کی کلاس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اصل میں مقصد ہمارا ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا، تو انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں۔ کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔